معنی خیز ہوتے ہیں. 65 کے بعد آپ کو ایک بڑی اہم چیز نظر آئے گی. 65 کی جنگ میں جس طریقے کی شکست 65 میں اور اس سے پہلے ہندوستان کو ہوئی تو ہندوستان کو ایک بات سمجھ میں آ گئی, اور وہ یہ سمجھ میں آ گئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے کو آپ بزور شمشیر نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے. تو 65 کے بعد آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہندوستان میں نظر آئے گی کہ 66 کے اندر ایک ادارہ بنتا ہے, ایک ملاؤن ٹائپ کا ادارہ بنتا ہے جس کا نام ہے را. یہ را 66 میں بنتا ہے, اور یہاں سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان سے تلوار سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے, آؤ اب ہم ان کی نسلوں کو ان کے نظریے کے اوپر اٹیک کریں اور جس مقصد سے پاکستان بنا ہے اس کے خلاف بات کریں. تب یہ را بنا, اور را بننے کے بعد دل کھول کے انہوں نے کہا اپنا کلچر ان میں پھینک دو, اتنا کلچر پھینک دو کہ مسلمان بچہ اپنی شخصیت سے نا واقف ہو جائے. اور وہاں سے جو زہر ہمارے اندر گھولا گیا, اور اس کی سب سے بڑی بدترین مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ 65 کی جنگ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتوائی, جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ہمیں جتوائی, آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا ظلم کیا؟ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جنگ ہم نے ملکہ ترنم کے گانوں پہ جونی ہے. لا حول ولا قوت, اس سے زیادہ افسوسناک اور شرمناک بات نہیں ہو سکتی. مانا میں نے کہ انہوں نے اپنا گانا گایا, لیکن یہ وہ جذبہ فرشتے ان کے اس گانوں پہ نہیں بلکہ اللہ کے نعرے پہ نکل کے باہر آ رہے تھے. ہم نے اس جنگ کو اٹھا کے ان کے حوالے کر دیا. یہ کس نے کہا؟ یہ اس را نے پیچھے سے دیا کہ تم تو گانوں پہ چلتے ہو, اور پھر ایک گانوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. نتیجہ فوراً اللہ تعالیٰ نے آپ کو سزا دی, جیسے احد کے اندر ایک سزا آپ کو ملی, آپ کو جیسے احد میں ملی, بدر کی آپ کو فتح کے بعد احد اگلے سال آپ کو شکست ملی, آپ کو ایک وارننگ ملی کہ کیا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے 671 کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی اور بتایا کہ تم نے غلطی کی ہے. دیکھیں وقار صاحب, بہت اہم بات ہے یہ. 71 کی وار کو آپ کو پھر اس کی سزا دی گئی آپ کو, اور پھر وہی کامیابی جو آپ کو ملی تھی, آپ کے 90,000 آپ کے قیدی پکڑے گئے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے جن سے محبت کرتا ہے, اور جن سے محبت نہیں کرتا ان کو ڈھیل دیتا ہے. اور ایک وارننگ کال دی. پھر اس کے بعد شکر ہے اللہ کا کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامی سوچ آئی. پھر میں شکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک مرد مجاہد جنرل ضیاء کی صورت میں آیا, جس نے شکست دی افغانستان کو, جس نے پاکستان میں رہ کے پاکستان میں جنگ قریب نہیں آنے دی, اور وہاں افغانستان میں سپر پاور کو توڑا, اور اس نے پھر ایک اسلام کے ایک شکل دکھائی کہ کیا ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہم اس کو آگے نہیں چلا سکے, بدقسمتی سے ہمارے نوجوان اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. اب 5th جنریشن وار کیا ہے؟ یہ ساری وار وہ ہے جو کی بورڈ کے ذریعے لڑی جا رہی ہے, جو لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کے ذریعے کی جا رہی ہے. دیکھیں اس مائنڈ پروگرامنگ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے آپ کا نظریے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہر چیز تو ناچ گانا دنیا چل رہی ہے, آج ٹک ٹاک, سنیک ویڈیو, ان چیزوں کے اوپر آپ کو لے کے آ گئے. یہ ہے 5th جنریشن وار کے وہ نوجوان جو کل تک مرنے مٹنے کے لیے تیار تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے, آج وہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہوا ہے. آج ہمارے اندر سے جذبہ نکل گیا ہے, آج ہم لوگوں کے اندر دنیا پرستی آ گئی ہے. یہ سب 5th جنریشن وار ہے. جب آپ کو بڑی گاڑی دکھائی جاتی ہے, جب آپ کو بڑا دکھایا جاتا ہے, جب آپ کے آئیڈیل امیر لوگ بن جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس تاریخ میں, دنیا کی تاریخ میں کتنے امیر لوگوں کو آپ جانتے ہیں؟ آپ سوائے قارون کے آپ مجھے نام بتائیں کتنے امیر لوگوں کو آپ جانتے ہیں. لیکن آج اگر کسی نوجوان سے پوچھو کیا بننا چاہتے ہو تو وہ بل گیٹس جیسا امیر بننا چاہتا ہے, آج وہ ٹیسلا کے مالک جیسا بننا چاہتا ہے, آج وہ روتشائلڈ کی فیملی کی طرح بننا چاہتے ہیں. آج ہمارے ہیروز بدل گئے ہیں. یہ ہے وہ 5th جنریشن وار. یہ ہے وہ چیز کہ آپ کو جب بڑا آدمی دکھاؤ تو آپ کو بڑی گاڑی اور بڑی چیزیں دی جاتی ہیں. یہ ہے وہ 5th جنریشن وار جو دنیا پرستی دے دیتی ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے کہ مجھے اپنی امت سے کسی چیز کا خوف نہیں ہے, مجھے دنیا پرستی کا خوف ہے. اور دنیا پرستی سب سے پہلے آپ کو کیا دیتی ہے؟ حدیث شریف ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دشمن تم پہ ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ بولا نہیں, تعداد میں زیادہ ہوں گے مگر ہم سمندر کی جھاگ کی مانند ہوں گے. انہوں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا تمہارے میں دہن آ چکا ہوگا. پوچھا دہن کیا ہے؟ بولا دنیا سے محبت, موت سے نفرت. کیا آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ نہیں ہو گیا؟ آج ہمارے نوجوان ان چیزوں کے اوپر اتنی حد تک ڈر رہے ہوتے ہیں. آج وہ گھر سے نکلتے ہوئے گھبرا رہے ہوتے ہیں. آج وہ کی بورڈ وارئر بن کے بیٹھ گئے. تو جب تک ہم اس 5th جنریشن وار کا مقابلہ نہیں کریں گے, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے تعلیمی نظام کے اندر, بڑا مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہمارا ہر نوجوان وہ جب انٹر میں آتا تھا تو اس کی NCC ہوا کرتی تھی,
اس کی ٹریننگ ہوتی تھی, وہ فوج کے قریب جاتا تھا, اسلحے سے محبت کرتا تھا. آج اس کا بالکل دماغ چینج کر دیا, آج ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں, اس کے گولز چینج, آج وہ جذبہ ہی نہیں ہے. ففتھ جنریشن وار کیا ہے کہ اپنے سیاستدانوں کو برا بولو, ففتھ جنریشن وار کیا اپنے ملک کو غلط بولو. آج آپ دیکھیں ہر کوئی پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. اور سب سے بڑا یہ ہے جو ہٹلر نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو, اس سے عوام اور فوج کے درمیان ایک وہ کر دو, ایک خلیج پیدا کر دو. جب فوج سے آپ اپنے باغی ہو جاؤ گے اور فوج کے خلاف آپ بولنا شروع کر دو گے تو وہ قوم نظریاتی طور کے اوپر وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے. تو آج پاکستانی فوج کے خلاف بول کے ہم لوگ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. یہ سب ففتھ جنریشن وار والے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. نام ہمارے ہیں مگر خدا جانے یہ کون لوگ ہیں. اور وہ 66 میں بنی ہوئی را وہ ہے جو یہ کام کر رہی ہے. وہ جانتی ہے کہ ہم سے ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتے تو انڈائریکٹ لڑ رہے ہیں. ہمیں پریپیئر ہونا ہوگا اپنے تعلیمی نظام کے اندر, ہمیں اپنے فوج اور ان چیزوں کی بات کرنی ہوگی, ہمیں اس جھنڈے کی محبت کرنی ہوگی. دیکھیں یہ جھنڈے کو آپ غور کریں, آپ اٹھائیے اور جا کے دیکھیے کہ خانہ کا جو ہمارا روضہ رسول ہے اس کا اوپر ہرا ہے نیچے سفید ہے, وہی کمبینیشن ہے جو ہمارے جھنڈے کی ہے. آپ قدر کریں اس چیز کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک دیا ہے. تو جب تک یہ ہم نہیں کریں گے اور نوجوان اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. بہت زبردست میسیج ہے احمد رشید صاحب کا, یقیناً